چین کے تعاون سے دستاویزی پروگرام ڈبل ہیپینس تیار کیا گیا، جس کے پروڈیوسر ظہیر بھٹی تھے۔ اس دستاویزی پروگرام میں پاک چین دوستی کے پس منظر میں چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ کے مسلمانوں کے ساتھ پاکستان کے تاریخی روابط کو موضوع بنایا گیا۔ اس وقت تو مسلمانوں کی عید تھی اور ان کا وہ نیشنل ڈے تھا، تو وہ میں نے کہا کہ یہ دوہری خوشی ہو گئی، وہ ڈبل ہیپینس ان کا ایک باقاعدہ کیریکٹر ہے۔ ڈاکیومنٹری سیریز نقش راہ گزر میں در محمد کاسی نے اپنے اجداد سے سینہ بسینہ سیکھی ہوئی روایت اور فنی مہارت کو موضوع بنایا۔ گوادر کے ساحل پہ ایک بوڑھا آدمی تھا جو مچھیرا تھا، ریٹائر ہو چکا تھا، دونوں آنکھوں سے اندھا تھا۔ وہ ایک کشتی، ٹوٹی ہوئی کشتی تھی، اس کشتی پہ وہ دیے جلایا کرتا تھا۔ اس کشتی میں اس کے 2 نوجوان بچے جو تھے وہ سمندر میں ڈوب گئے تھے۔ ساتھی مچھیرے تھے، وہ جب شکار کر کے آتے تھے تو وہ اپنی طرف سے 1 مچھلی 2 مچھلی اس کو، اس ریٹائرڈ بھائی کو دیتے تھے۔ وہ ان مچھلیوں کو بیچ کے گھر کا خرچہ بھی کرتا تھا، اور اس کے جو یتیم پوتے تھے ان کے لیے ایک کشتی بھی بنا رہا تھا۔ اور ایک دن پھر ایسا آتا ہے کہ وہ ان بچوں کو اس نئی کشتی میں اللہ حافظ کرتا ہے کہ جاؤ تم سمندر کے، اور وہی اپنا آبائی پیشہ جو ہمارے آباء و اجداد کا ہے اس کو کنٹینیو رکھو۔ فرخ بشیر نے ڈانسنگ ہارس بنا کر ڈاکیومنٹری کی دنیا میں ایک انوکھا تجربہ کیا، جس میں انہوں نے جانوروں میں حص لطیف کی موجودگی کو بڑی خوش اسلوبی سے اجاگر کیا۔ A simpler dance with languid and graceful moves. اسی کی دہائی میں پی ٹی وی کے ناظرین نے ناظم الدین کی ڈاکیومنٹری کے ذریعے تھر کی پیاسی زندگی کو پہلی مرتبہ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھا۔ تھر کی پوری زندگی کا محور پانی ہے، جہاں جہاں پانی ہے وہاں وہاں زندگی ہے۔ زندگی جو تھی وہ وہاں خاصی ہارڈ تھی، پانی وہاں پر تھا نہیں، بارش 4 سال سے ہوئی نہیں تھی۔ جو کنویں تھے ان کے اندر سے جب پانی نکالتے تھے تو ہم اپنی آنکھوں سے ان کیڑوں کو دیکھ سکتے تھے جو اس میں تیر رہے ہوتے تھے، اور اس میں سارے جانور بھی پانی پیتے تھے، اور جو گھروں کی عورتیں تھیں وہ بھی لے کے جاتے تھے۔ اچھے دن کب آتے ہیں کب چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ صحرا پھر جلنے لگتا ہے، زادِ راہ سمٹنے لگتا ہے، بھوک پھر سر اٹھانے لگتی ہے۔ اگلی بارش کب ہوگی؟ ابر کرم کب برسے گا؟ وہ ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے کہ جی تھر کو آپ نے اگر دیکھنا ہے تو بارشوں کے بعد آ کے دیکھیں، بارشوں کے بعد دیکھیں، کشمیر سے بڑا ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ تو تھر آفٹر رین پھر میں نے ایک اور ڈاکیومنٹری کی، اور میں بارشوں کے بعد گیا۔ بارشوں کے بعد واقعی تھر ہمیں بہت ہرا بھرا اور بہت وہ نظر آیا۔ سارے جوہوڑ جو ہیں پورے لبا بھرے ہوئے تھے، لوگ بے انتہا خوش تھے۔ اجناس کا رخ اب مارکیٹ کی سمت ہے، تھریوں کی آمدنی کا بڑا حصہ ساہوکار نگل لیتے ہیں۔ انسان قحط سے دور بھاگتا ہے، ساہوکار قحط کا انتظار کرتے ہیں۔ میری اس ڈاکیومنٹری کو ایشیا پیسیفک براڈ کاسٹنگ یونین کا پہلا انعام ملا ہے۔ ڈاکیومنٹری کا اسکرپٹ عام پروگراموں کے اسکرپٹ سے یکسر مختلف ہوتا ہے۔ اس میں حالات و واقعات کو گہری تحقیق کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ اور کہانی کی بنت اس انداز میں کی جاتی ہے کہ ناظرین کی دلچسپی برقرار رہے۔ کوئی بھی تحریر ہوتی ہے اس میں آپ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرے، وہ تاکہ وہ دیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ ان کو وقتاً فوقتاً اپنی مختلف چیزوں سے چونکاتے رہیں، اور آخر میں جو کلائمیکس ہے اس میں جو ہے وہ ان کو سوچنے پر مجبور کر دیں۔
عبید اللہ بیگ نے اپنے دستاویزی پروگرام لائف ان سٹون میں گندھارا تہذیب کے سفر کو بڑے فنکارانہ انداز میں عکس در عکس پیش کیا. Here in this blessed city of the Shakyas rules Shuddhodana of the Gautama clan of the solar race, the best of kings, wise and righteous, a sovereign yet with an equal eye bestowed on all. افغانستان پر بیرونی جارحیت نے ڈاکیومنٹری پروڈیوسرز کے لیے کئی نئے موضوعات فراہم کیے. ہاؤس وداؤٹ فاؤنڈیشن ایک ایسی ڈاکیومنٹری تھی جس میں ظہیر بھٹی نے بیرونی جارحیت کے شکار افغان عوام کو درپیش مسائل بڑی دردمندی سے اجاگر کیے. Nomads. From time immemorial they roam this borderland between Pakistan and Afghanistan. Today, there are other people on the move between the two countries, but not voluntarily. They are the refugees forced out of Afghanistan. Leaving their devastated homes behind them, they have now converged in their millions on neighboring Pakistan. پی ٹی وی کی ڈاکیومنٹری کا سفر 90 کے عشرے میں داخل ہوا تو نرگس ہاشمی کی بنائی ہوئی شاہکار ڈاکیومنٹریز منظر عام پر آئیں، جن میں عالمی معیار کی ڈاکیومنٹری افغانستان پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر سر فہرست ہے. Due to its diplomatic relations with the Taliban and a long association with the Afghan crisis, Pakistan also came under immense international pressure to persuade the Taliban to address the world community concerns regarding Afghanistan and resolve the Osama bin Laden issue. جب آپ ڈاکیومنٹری بناتے ہیں تو آپ اپنی ہسٹری، اپنا کلچر، اپنے ایونٹس، ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں جو مستقبل میں بھی ریسرچرز کے لیے، انفارمیشنز کے لیے یہ ڈاکیومنٹریز کام آتی ہیں اور یہ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتی. دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو تاریخ کے سفر میں عورت اور مرد ہمیں شانہ بشانہ ہم سفر نظر آتے ہیں. معیشت، معاشرت، ثقافت، سیاست، ہر شعبے میں ہمیں عورت ایک فعال کردار ادا کرتی نظر آتی ہے. نرگس ہاشمی نے ڈاکیومنٹری کے حوالے سے جدید رجحانات کو اپنی پروڈکشن میں بھرپور طریقے سے برتتے ہوئے دستاویزی پروگراموں کی جو یادگار سیریز پیش کیں، ان میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں، عورت اور معاشرہ، بچے ہمارا مستقبل اور کشمیر جل رہا ہے جیسی ڈاکیومنٹریز شامل ہیں. میں ایسی جگہوں پہ بھی گئی ہوں جہاں پر مجھے پتہ چلا کہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، میرے ملک کے لوگ کیسے ہیں، جہاں میں نے غریبی دیکھی، جہاں میں نے لوگوں کی ڈیپریویشن دیکھی، عورتوں کی بری حالت دیکھی. احساس بھی ہوا کہ جب تک ہم ان لوگوں کو جو کہ میجورٹی میں ہیں ان کو ہم اسکرین پہ نہیں لائیں گے، ان کے بارے میں ہم ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانیں گے، تب تک جو ہے ہمارا جو انفارمیشن جو ہم دے رہے ہیں اس میں کوئی چام نہیں ہوگا. ویلنگ دا سلک روٹ، میکنگ دا مارک، اور ایسے ہی اچھوتے موضوعات کو تلاشنے اور ناظرین کو زندگی کی نت نئی جہتوں سے متعارف کرانے کی لگن نرگس ہاشمی کو کھیوڑا، نانگا پربت اور دیوسائی کے میدانوں تک لے گئی. نانگا پربت ریکارڈنگ کے لیے گئے تو جب ہم ٹاپ بیس کیمپ پہنچ گئے، کیونکہ پرانے کیمرے تھے تو وہ بیٹریاں ڈیڈ ہو گئیں، موسم کی سختی کی وجہ سے کہہ لیں، بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. تو فواد طور کو ہم نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، وہ کہا جی اب نیچے جانا پڑے گا. تو نیچے جانے کا مقصد یہ ہے کہ 2 دن تو نرگس ہاشمی اور میں وہاں اسٹے کیا ہم نے کیمپ کے اندر، اور فواد طور صاحب نیچے آئے. نیچے آ کے انہوں نے، چونکہ ٹیلی فون کا ابھی کوئی رابطہ نہیں تھا، ہیڈ کوارٹر فون کیا، ہیڈ کوارٹر والوں نے بیٹریاں ارینج کیں اور انہوں نے پھر وہاں گلگت پہنچائیں. یہ اسیر شہزادی جب رخاف کی دختر.
سیدہ فرخندہ شاہین نے خواتین کے مسائل اور ان کے حقوق کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے حوا کے نام اور سحر ہونے تک پیش کیے، جن میں عوامی بیداری کے لیے کم دورانیے کے دستاویزی پروگرام شامل کیے گئے۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ 5 بچیاں۔ بیٹیاں ہیں؟ جی 5 بیٹیاں۔ شوہر تمہارے؟ شوہر ختم ہو گیا نا، 5 سال ہو گئے، کوئی خدا تو بغیر کوئی سہارا نہیں۔ کیا کرتی ہو تم اپنی گزارش؟ میں ادھر ہی جی پہلے G10 کام کرنی رہی ہوں 3 سال، تے اتھوں ختم کیتا تو ہوں اتھے پار کرنی ہے نا۔ سب سے پہلے جو ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی اس کا نام تھا سندھ کی ماروی، اور وہ ٹوٹل ڈاکومنٹری تھی جو سندھ میں عورتیں کام کرتی ہیں نا، گھر کا نہیں باہر، تو کھیتوں میں کام کرنے والی اور جو مچھلیاں پکڑتی ہیں، مچھلیوں پہ وہ جال ڈالتی ہیں وہ، تو اس میں میں نے کاروکاری پہ ڈاکومنٹریز بنائی ہیں اندرون سندھ جا کے، پھر میں نے بلوچستان میں جا کے خواتین کے اوپر ڈاکومنٹریز بنائی ہیں، پھر میں نے بانڈیڈ لیبر پہ بہت ساری ڈاکومنٹریز بنائی تھیں، اور میں نے پھر جیلوں میں جا کے خواتین پہ اور بچوں پہ، چونکہ میرا فوکس عورتوں کی حقوق کے اوپر، عورتوں کے مسائل کے اوپر تھا، تو میں نے اس لحاظ سے بہت ساری ڈاکومنٹریز بنائی۔ سیدہ فرخندہ شاہین نے خواب سے تعبیر تک کے عنوان سے جو دستاویزی پروگرام پیش کیے، ان کے نتیجے میں معاشرے میں ہونے والی خوشگوار تبدیلیوں کو سبھی نے محسوس کیا۔ صوبہ سرحد میں عورتوں کے گروپ نے خفیہ ریڈیو اسٹیشن چلایا جو قیام پاکستان تک وہ چلاتی رہیں۔ قیام پاکستان کے دوران ہجرت کر کے آنے والی مہاجر عورتوں کی مدد کے لیے عورتوں نے بڑے پیمانے پر سماجی بہبود کے کاموں میں حصہ لیا۔ دستاویزی فلموں کی ایڈیٹنگ غیر معمولی مہارت اور باریک بینی کے بغیر ایک صحیح لاحاصل ثابت ہو سکتی ہے۔ ایڈیٹنگ، ساؤنڈ مکسنگ، کلرائزیشن بہت مشکل اس سینس میں ہے کہ آپ کو ریپیٹڈلی شاٹس دیکھنے پڑتے ہیں، پیشنس چاہیے اس کے لیے، اور ایڈیٹر شوڈ بی اسمارٹ انف کہ وہ جو ڈائریکٹر ہے اس کے ویژن کو سمجھے، وہ جو کچھ دکھانا چاہتے ہیں وہ اچھی طرح سے پہنچ سکے ویور تک۔ ایڈیٹنگ میں صرف کانٹ چھانٹ نہیں ہے کہ یہ بالکل پرسیپشن چینج کر دیتی ہے، لیکن بعض دفعہ ایک ایک فریم میں آدمی پھنس جاتا ہے، اور وہی فریم جو ہے وہ وزن بھی رکھتے ہیں، کاؤنٹ بھی کرتے ہیں۔ اس میں ساؤنڈ ایفیکٹس بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ سمندر میں اگر آپ سین ہے کہ ایک لابسٹر ہے، کیکڑا ہے، اب ظاہر سمندر کے اندر ہے، لیکن ہر ایک کے ذہن میں یہ پرسیپشن ہے کہ کیکڑا جو ہے اس کی جو کھال ہے یا اسکن ہے وہ کرسپی ہے، تو جیسے آپ ایک چپس کو چباتے ہیں کرنچی آواز آتی ہے۔ ایک ٹرٹل تھا، اس ٹرٹل نے جا کے بائٹ کیا، اب ظاہر ہے سمندر میں سے وہ آواز نہیں آئی، لیکن ایڈیٹنگ کے وقت آپ نے وہ جب کرنچی آواز اس پہ لگائی تو پرسیپشن لوگوں کے ذہن میں یہ بنا کہ واقعی یہ آواز اسی چیز کی ہے، حالانکہ اس کی نہیں تھی۔ اگرچہ 90 کی دہائی میں فلم کیمرے کا استعمال متروک ہو چکا تھا، تاہم بیتے دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے ناظم الدین نے اپنی دستاویزی فلم چوڑیاں کی فلم کیمرہ سے عکس بندی کی۔ بلوچستان کے قبائل میں ہاتھوں کی آرائش کا انداز سب سے جدا ہے۔ یہاں عموماً دھات کی چوڑیاں استعمال کی جاتی ہیں، ان کے حسین نقش دور ہی سے بولتے ہیں۔ پاکستان کی جنت نظیر وادیوں کو دنیا سے متعارف کرانے میں در محمد قاسی کی سیریز یہ وادیاں یقیناً قابل ستائش ہے۔ کوئٹہ شہر سے شمال مشرق کی جانب چھامنی سے نکلتے ہی ہنہ اور اڑک کی سرسبز، شاداب اور خوشگوار وادی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کوئٹہ شہر اور قرب و جوار کے لوگوں کے لیے ہر موسم میں تفریح کا بہترین مقام ہے۔ ہنہ اور اڑک کی وادی بلندی پر واقع ہونے کے سبب سرد موسم، قدرتی ماحول اور خوشگوار آب و ہوا کی وجہ سے سیب کی پیداوار کے لیے انتہائی موزوں علاقہ ہے۔ در محمد قاسی نے مختلف موضوعات پر تقریباً 200 سے زائد ڈاکیومنٹریز بنائیں جو پی ٹی وی کے آرکائیول ریکارڈ کا قیمتی اثاثہ ہیں۔
मुझे कोई 7-8 अवार्ड्स मुसलसल PTV के मिले नेशनल। किसी भी एक फील्ड में किसी एक प्रोड्यूसर को इतने अवार्ड्स नहीं मिले। रब का करम था, मगर हमने इतनी मेहनत की कि ना हम दिन देखते थे न रात देखते थे, और न सहरा और डेजर्ट देखते थे। कभी कभी क्या अक्सर हम लोग रातों को जंगलों में और डेजर्ट्स में और पहाड़ों में सोए हैं। हर ॾींहुं सिज धरतीअ ते हर जीवत लाइ रंग, रोशनियूं, ख़ुशियूं ऐं ख़ुराक खणी अचे थो, जंहिंसां असांजी धरती इंड लठ जे रंगनि जियां रंगजियो वञे ऐं तमामु साहवारा पंहिंजे पंहिंजे पेट कूत में लॻियो वञनि। उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों में दस्तावेज़ी प्रोग्रामों की मकबूलियत को देखते हुए PTV ने अब इलाक़ाई ज़बानों में भी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने का सिलसिला शुरू किया। कुर्बान चन्ना का तैयार करदा दस्तावेज़ी प्रोग्राम सांठिया सिंगार मोंजोदाड़ो की कदीम रिवायत से मुंसलिक बैलगाड़ियों के इस्तेमाल के हवाले से इंतहाई मालूमाती प्रोग्राम था। ثقافتی یہ چیزیں تھیں وہ زیادہ میں نے کور کی۔ تو پیام لطیف شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تھی، سندھیالوجی کے متعلق میں نے ڈاکومنٹری بنائی، بیل گاڑی جسے ڈاند گاڑی کہتے ہیں اس کے متعلق یہ سندھی میں تھی، اور اس کے بعد پھر تجلیوں کے مراکز صوفی بزرگان کے متعلق ڈاکومنٹریز تھی، تو اس میں شاہ عبداللطیف بھٹائی ہے، سچل ہے، قلندر شہباز ہے، امل فقیر ہے۔ ڈاکومنٹری کو سسٹمیٹکلی اتنا خوبصورت بنائیں کہ آدمی آنکھ نہ ہٹائے میرے اینگل سے، کیا اور اسے 25 منٹ کی ڈاکومنٹری ختم ہو جائے پتہ نہ چلے۔ دیوانگی ڈاکیومنٹری بنانے والوں کا نمایاں وصف ہوتی ہے، اور سلمان سعید انہی میں سے ایک ہیں جو اس شعبے سے دیوانگی کی حد تک پیار کرتے ہیں، اور ان کا یہی جنون لاہور کے تاریخی مقامات کے حوالے سے ایک جامع پروگرام کی صورت میں سامنے آیا۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد اس پارک کا نام منٹو پارک سبیل کا اقبال پارک کر دیا گیا، اور پھر 1959 میں حکومت پاکستان نے یہاں ایک یادگار مینار تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ لاہور کے مختلف جو بلڈنگز ہیں ان پہ ڈاکومنٹری بنانی تھی، اور وہ بھی ایک ایپیسوڈ نہیں بلکہ ڈیٹیل میں جا کے۔ مستنصر حسین تارڑ نے مجھے کہا اتنی زیادہ ڈاک موجود ہوتی ہے کہ ہمارے لیے تمام ڈاک جو ہے اس کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ایک ایپیسوڈ میں وہ شارٹ بھی دکھایا کہ جی یہ اتنی ڈاک آئی ہے تاریخی ورثہ کی۔